بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے جب منبر پر تشریف فرما رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر پر پہلا قدم رکھا، یعنی پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو پھر کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو پھر کہا آمین۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حیران ہوئے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام کیا کہ جو پہلے کبھی نہیں کیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی، آپ نے 3 دفعہ آمین کہا، کیا مطلب ہے؟ تو جب اس کی جو تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ تو جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص برباد ہو جائے، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کر سکے، تو میں نے کہا آمین۔ اب اس حدیث سے ہمیں ایک بات سوچنے کی بات ہے کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام عالم کے انسانوں کے اور تمام فرشتوں کے جو سردار ہیں، نبی ہیں، سرور کائنات ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ وہ نبی کے جو رحمت للعالمین ہے، جو رحمت کا درس، جس کی 23 سال کی زندگی ہم دیکھیں تو وہ اپنی امت کے لیے روتے رہے، انہوں نے بھی اس موقع پر آمین کہا۔ تو ایک تو نوریوں کے یعنی فرشتوں کے سردار انہوں نے دعا دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے شفیق نبی ہونے کے باوجود آمین کہا۔ تو اس بات سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو شخص اس بابرکت مہینے میں اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے، اپنے جو کام اس کے اندر کرنے تھے وہ نہیں کرتا، تو وہ اس بددعا کی زد میں کہیں نہ آئے۔ تو ہمیں صرف روزہ اس بات کا روزہ نہیں کہ ہم پیٹ سے بھوکے اور ہم کچھ کھائیں نہیں، بلکہ ہمارا روزہ ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، ہماری کانوں کا بھی روزہ ہو، ہمارے ہر جسم کے ہر اعضاء کا، پاؤں کا بھی روزہ ہو۔ تو اب آپ سوال کریں کہ بھائی یہ کیسے روزہ ہوگا؟ تو ہاتھوں کا روزے سے مراد ہے کہ ہاتھوں سے ہم کوئی غلط کام نہ کریں، ان ہاتھوں سے ہم وہ کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں۔ اور پھر زبان کا روزہ یہ کہ اس زبان سے ہم غلط بات نہ نکالیں، اس زبان سے ہم کسی کو گالی نہ دیں، اس زبان سے ہم کسی کی بدگمانی نہ کریں، بلکہ اس زبان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر میں ہم لگا رہے ہیں۔ 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ زبان پر اللہ کا ذکر ہے۔ کان سے ہم غلط چیز نہ سنیں، ہم فحاشی والے گانے وغیرہ کانوں سے نہ سنیں، بلکہ ہم تلاوت سنیں۔ اور رمضان کے اندر ہم خاص طور پر تلاوت کا اہتمام کریں۔ تلاوت قرآن مجید کی جو تلاوت ہے، اس کا رمضان میں ثواب، ہر چیز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم نفلوں کے ساتھ تلاوت کا بھی اہتمام کریں، اور ہم تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ قرآن کا جو اصل مقصد ہے، یہ مقصد ہے سمجھنا قرآن کو۔ تلاوت ثواب جو ہے یہ ایکسٹرا چیز ہے، ایک ثواب بھی، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ ثواب ہے۔ جس طرح ہم کسی دکان میں جاتے ہیں موبائل خریدنے کے لیے، تو جو موبائل کا مقصد صرف ٹارچ نہیں ہوتا کہ ہم بولیں بھائی اس کی جو ٹارچ ہمیں بتائیں کہ اس کی ٹارچ کیسی ہے پھر میں موبائل لوں گا، بلکہ وہ ایکسٹرا چیز ہوتی ہے، وہ خود بخود اس کے ساتھ آتی ہے۔ تو قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے قرآن کا ترجمہ۔ تو ہم اس رمضان میں عہد کر لیں کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ جتنا ہو سکے، ایک آیت بھی ہو تو ہم ترجمے کے ساتھ روزانہ ایک آیت کر لیں گے۔ اور خاص طور پر اپنی دعاؤں میں اس رمضان میں فلسطین کے مظلوم بھائیوں کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ مالی امداد کریں۔